بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معارف القرآن جلد نمبر 2 ایپیسوڈ نمبر 1 وی لاگ نمبر 408 اور پیج ہے 428۔ ناظرین، ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر اور تلاوت کلام پاک۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورت آل عمران سے لے کر سورت النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4۔ رائٹر ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کہ دین بھی گیا دنیا بھی گئی۔ یہ موج پریشاں خاطر کو پیغام لبے ساحل نے دیا، ہے دور وصال بحر ابھی تو دریا میں گھبرا بھی گئی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ بے شک اللہ نہیں بخشتا اس کو جو اس کا شریک کرے، اور بخشتا ہے اس سے نیچے کے گناہ جس کے چاہے، اور جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کا اس نے بڑا طوفان باندھا۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ کیا تو نے نہ دیکھا ان کو جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں، بلکہ اللہ ہی پاکیزہ کرتا ہے جس کو چاہے، اور ان پر ظلم نہ ہوگا، اور ان پہ ظلم نہ ہوگا۔ تاکہ برابر دیکھ کیسا باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ، اور کافی ہے یہی گناہ سری۔ ناظرین، یہ تھا قرآن کریم کی آیات اور اس کا ترجمہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس کا خلاصہ ہے تفسیر۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو سزا دے کر بھی نہ بخشیں گے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے، بلکہ ہمیشہ دائمی سزا میں مبتلا رکھیں گے، اور اس کے سوا اور جتنے گناہ ہیں، خواہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ، جس کے لیے منظور ہوگا بلا سزا وہ گناہ بخش دیں گے۔ البتہ اگر وہ مشرک مسلمان ہو جائے تو پھر مشرک ہی نہ رہا، اب وہ سزا دائمی بھی نہ رہے گی۔ اور وجہ اس شرک کے نہ بخشنے کی یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ بڑے جرم کا مرتکب ہوا، جو اپنے عظیم ہونے کی وجہ سے قابل مغفرت نہیں۔ اے مخاطب، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، یعنی تعجب کے قابل ہیں، جو اپنے کو مقدس بتلاتے ہیں
اور ان کے بتلانے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں مقدس بتلا دیں۔ یہ البتہ قابل اعتبار ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں مومن کو مقدس بتلا چکے ہیں، جیسے سورت سب اسم ربک سب اسم میں اشکا یعنی کافر کے مقابلے میں مومن کی نسبت فرمایا قد افلح من، اس جھوٹے دعوے کا جس کا سبب کفر کو ایمان سمجھنا ہے، جو سزا ہوگی اس سزا میں ان پر تاغے کی برابر بھی ظلم نہ ہوگا، یعنی وہ سزا ان کے جرم سے زیادہ نہیں ہے، بلکہ ایسے جرم پر ایسی ہی سزا لائق ہے۔ ذرا دیکھ لو اس دعویٰ میں یہ لوگ اللہ پر کیسی جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، کیونکہ جب وہ باوجود کفر کے اللہ کے ہاں مقبول ہونے کے مدعی ہیں تو اس سے صاف لازم آتا ہے کہ کفر اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، حالانکہ یہ محض تہمت ہے، اس لیے کہ تمام شرع میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تصریح فرما دی ہے کہ کفر ہمارے نزدیک سخت ناپسند اور مردود ہے، اور یہی بات کہ خدا پر تہمت لگائی جائے صحیح مجرم ہونے کے لیے کافی ہے۔ پھر کیا ایسی سری بڑی بات پر ایسی سزا کچھ ظلم و زیادتی ہے؟ ناظرین، یہ ولاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے، جس کا ہیڈنگ ہے معارف و مسائل، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ولاگ کی صورت میں۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔